السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا مشن قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں شرکیہ کلام سے بچ جائیں، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو پہلے اس کو چیک کر لیں کہ اس کے اندر کوئی شرک تو نہیں آ رہا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ میں مخاطب تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، وہ شرک ہے اور شرک اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ پاک نے کلمے کے اندر لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین حضرات، ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو شرک سے بچانا اور اپنی ویڈیو آپ تک پہنچانا۔ اب آپ نے شرکیہ کلام سے بچنا ہے۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ شرک سے بچ جاتے ہیں، جنہیں اللہ توفیق نہیں دیتا پھر وہ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں۔ رب کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور تیری خواہشوں کو میں پورا کرنے والا ہوں، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار تجھ سے کرتا ہوں، اور تو مجھے چھوڑ کر در بدر پھر رہا ہے۔ مجھ سے مانگ، میں تیری جھولیاں بھروں گا۔ خواتین حضرات، اولاد مرد کے ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے اور رزق عورت کے ہاتھ میں لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ خاوند کے ہاتھ میں اولاد لکھی ہوتی ہے اور بیوی کے ہاتھ میں رزق لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بہترین کاروبار ہو، محتاجی ختم ہو، تو بیویوں کو دعا کرنی چاہیے اپنے خاوند کے لیے، کیونکہ بیوی کی وجہ سے رزق آتا ہے، اور بیویوں کو گڑ گڑا کر اپنے خاوند کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جس وقت وہ کام پر جا رہا ہے تو اسے دعائیں دے کر بھیجو، اور جب وہ کام سے واپس آئے تو اسے پھر دعا دو کہ یا اللہ میرے خاوند کو سلامت رکھ اور اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ یہ بات سیانے لوگ تو جانتے ہیں، اور میں نئے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ واقعہ ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے محتاجی ختم ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سندھ کے اندر ایک شہر ہے نوشہرہ فروز، وہاں میرا جانا ہوا تو ایک وکیل صاحب کے گھر میں گئے، بیٹھے،
صبح کا ناشتہ کیا تو وکیل صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیسے آپ کی وکالت چل رہی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں جھوٹے مقدمے نہیں پکڑتا اور صاف مقدمے پکڑتا ہوں، تو میرے پاس مقدمہ ہی نہیں آتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں تنگی اور فاقہ کشی اور محتاجی کا دور تھا۔ پھر ہم نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اور بیوی نے۔ ایک ہفتہ لگاتار سورۃ واقعہ کو عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ میں نے پڑھا اور ایک مرتبہ بیوی نے پڑھا، اور اسے ہم نے ایک معمول بنا لیا کہ عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ جب ایک ہفتہ گزرا تو کیس آ گیا۔ پھر دوسرا کیس آ گیا، پھر تیسرا کیس آ گیا۔ دل بڑا خوش ہوا کہ رزق کے دروازے کھل گئے، اللہ کی غیبی مدد آ گئی، اور میں نے اسے معمول بنا لیا۔ اسی طریقے سے ایک کریانے کی دکان والے نے بتایا کہ جب ہم نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا شروع کیا تو ہماری دکان پر گاہکوں کا رش لگ گیا۔ اور بیوی جو ہے وہ تو روزانہ سورۃ واقعہ کو پڑھنے لگ پڑی۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور رب سے مدد مانگی، اللہ پاک نے ان کے اوپر رحم اور کرم فرما دیا۔ سورۃ واقعہ واقعی بہت قیمتی سورت ہے، اسے پڑھنے کا معمول بنا لو۔ ایک مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں اور رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اور یہ بڑے نفع کا سودا ہے، سورۃ واقعہ کا پڑھنا بڑا نفع ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سورۃ واقعہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور جو محتاج ہیں، فاقہ کشی میں ہیں، کاروبار نہیں ہے اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو سورۃ واقعہ کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ضرور بضرور سورۃ واقعہ کو روزانہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔